الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے بھائی لیاقت علی ناڑکر آئے ہیں اور یہ ہمارے خالہ کے بچے لوگ ہیں اور مکہ میں رہائش پذیر ہے۔ میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں مدینہ میں۔ اور میں چند دن پہلے بہت بیمار تھا، شدید بیمار تھا، اور آپ کا فون آنے کے بعد میں رک نہیں سکا اور آج آپ سے ملنے کو بھی آ گیا ہوں۔ اور ابھی آپ جو ہے نا چیک آؤٹ ہو کے جا رہے ہیں۔ بس دو ہی باتیں میں نے کہنی ہیں۔ آپ تو آلریڈی مکہ میں ہیں، توحید ہی توحید ہے وہاں پر، اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہے وہاں پر، اور محمد رسول اللہ کو لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ توحید پر زندہ نہیں ہیں اور سنت پر زندہ نہیں ہیں، مرنے کے بعد اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح۔ اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توحید کیا ہے اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، پھر سنت کیا ہے اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اگر علم کے بغیر ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے کہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ اور رسول کے شریعت میں نہیں ہے یا قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کو شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم کو جہنم لے کے جائے گی، وہ اس کا علم حاصل کرنے کے بعد میں اس کو چھوڑنا ہے۔ حرام اور حلال کی تمیز سیکھنی ہے نا؟ حرام کو چھوڑنا ہے، سیکھے بغیر نہیں ہوگا، اور یہ ایک 2 پیج میں سب مل جائے گا۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا دین کے اہم مسائل بول کے چھوٹا سا پیج ہے، 4 یا 5 پیجز کا ہے شاید، وہ مکہ میں بھی ملے گا آپ کو، یا میں ابھی بھیج بھی دوں گا آپ کے واٹس ایپ پہ، آپ اس کو پڑھیں۔ یا ایک اور کتاب یہاں پر ملتی ہے، آخری 3 سورہ عاشرہ کر کے ایک کتاب ہے، دیکھو وہ اردو میں بھی ہے، اس کا ہے نا، اس کا ہاف پارٹ دین کو انہوں نے اچھا سمجھا ہے، اس کو آپ پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرنا ایسے ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا ہے، کیونکہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ تم لوگ میں مرنے کے بعد میرا انکار کرو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیسے انکار کریں گے؟ بولے میری وہ چیزیں نہیں کرو گے جو میں نے تم کو بتائی ہیں۔ آج ہماری بھابھی اور ہماری بیٹی ماشاءاللہ برقعے میں ہے، آپ لوگ برقعے میں نہیں ہوں، یہ بچوں کو داڑھی نہیں ہے، اس کو نہیں ہے، اس کو نہیں ہے، چل جائے گی، لیکن بھائی آپ کو داڑھی ہونا چاہیے، ہے نا بھابھی؟ یہ ایک ہو گیا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خلقت میں، جیسے ہماری انگلی بنایا، سر بنایا، آنکھیں بنایا، اسی طرح داڑھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اور داڑھی نہ کاٹنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ، اور اپنا چہرہ عورتوں کے جیسا مت بناؤ۔ یہ ایک ہے۔ تو اب اگر ہم داڑھی نکالتے ہیں کوئی بھی وجہ سے تو ہم گنہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میری خلقت کو تبدیل مت کرو، اور ابلیس نے یہی قسم کھایا تھا کہ میں تیرے بندوں کی خلقت کو تبدیل کروں گا۔ یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا، جیسا کہ ہم لوگ پتلون پہنتے ہیں، وہ اگر اینکل کے نیچے ہے، ٹخنوں کے نیچے ہے، تو اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ آپ کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، کتنے آپ نمازی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے چلا گیا وہ جو ہے جہنم میں چلے گا۔ یہ علم کی بات کہہ رہا ہوں، اب تک ہم کو نہیں معلوم تھا، ہم بھی ایسی تھے، جب ہم کو معلوم ہو گیا ہم نے سارے پتلونوں کو ٹک 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 کٹ کر دیا، ہے نا۔ تیسری بات، ایک بات ہوتی ہے کہ ہم جب سونار کی دکان میں جاتے ہیں آپ لوگ، تو 18 کیرٹ ہے، 20 کیرٹ ہے، 24 کیرٹ ہے، دیکھ کے لیتے ہیں نا برابر، یا بس اسی آنکھ بند کر کے لیتے ہیں؟ ہاں، برابر دیکھتے ہیں۔ تو یہ سنو، 24 کیرٹ اسلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، 21 پارے کی پہلی آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا، نماز یہ ہم کو فواحش چیزوں سے اور منکرات سے، حرام چیزوں سے دور کر دے گی۔ فواحش یعنی میں ایک غیر محرم کو دیکھوں، عورت کو،
اور ایک عورت غیر محرم مرد کو دیکھے، یہ فواحش ہو گیا۔ منکرات میں ساری چیزیں آ گئی جو حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو فواحش اور منکرات سے بچ گیا، بھابھی آپ بھی سنو، بچے لوگ تم بھی سنو، کہ جو فواحش اور منکرات سے بچ گیا سمجھو کہ اس کی نماز قبول ہو گئی۔ اگر کوئی فواحش اور منکرات سے نہیں بچا تو سمجھو اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بچے نے پورا سال اسٹڈی کیا، ایگزام دیا، 5 میں سے 3 سبجیکٹ میں فیل ہو گیا، اس کو کوئی ڈگری نہیں ملنے والی ہے، کوئی ڈگری نہیں ملنے والی ہے۔ اسی طرح ہم 5 چیزیں اگر اسلام کی ہم کر رہے ہیں، اس میں سے 3 کر رہے 2 نہیں کر رہے ہیں تو وہ اسلام نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح نواقض الاسلام کی چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو آپ کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، ایسی 10 چیزیں ہیں، وہ بھی ایک چھوٹا سا ایک ہی پیج میں سب کچھ ہے۔ تو یہ چھوٹا سا جو ہے نا، آپ جانے کے بعد میں علم حاصل کرو۔ اور ابھی آپ جس بدر جا رہے ہو، ابھی دیکھنے نہیں ملتا، سب بند کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن جس بدر جا رہے ہو، 313 صحابی وہاں پر گئے تھے، وہ کیا کسی کو مارنے نہیں گئے تھے، نہ جنگ کرنے گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہاں پر گئے تھے روکنے کے لیے، جو جا رہا تھا قافلہ اس کو روکنے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہاں جنگ ہو گئی ہے نا، 13 صحابی شہید ہو گئے ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رسول ہیں، لیکن سجدے میں گرے ہیں پوری رات، دعا مانگ رہے ہیں، اور خوشخبری بھی آ گئی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور وغیرہ سب، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی دعا قبول ہو گئی، فرشتوں کا نزول ہو گیا ہے، لیکن بولے میں شکر نہ ادا کروں؟ یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں۔ تو بس یہ 2-3 باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توحید پہ زندہ رکھے اور شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، سب کو، پوری فیملی کو سنت پر زندہ رکھے اور بدعتوں سے بچائے، یہ میری دعا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔